بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہمارا ٹاپک مونوپولسٹک کمپٹیشن ہے. اس کے نام سے اور اس کی ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں ہم، اور پھر ہم اس کے اوپر کچھ ڈسکشن جو ہے وہ کریں گے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آئے. سو مونوپولسٹک کمپٹیشن. مونوپولسٹک کمپٹیشن از اے مارکیٹ سچویشن ویئر مینی monopolists compete with each other. دیکھیں اس کی ڈیفینیشن فی الحال آپ اسے غور سے دیکھیں. مونوپولسٹک کمپٹیشن ایک ایسا مارکیٹ کا اسٹرکچر ہوتا ہے جس کے اندر بہت سارے مونوپولسٹ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں. ہے نا، بظاہر یہ فنی لگ رہا ہے نا کہ ایک طرف کمپٹیشن بھی اور مونوپلی بھی. جب مونوپلی ہوتی ہے تو کمپٹیشن نہیں ہوتا، اور جب ہم کمپٹیشن دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں مونوپلی کے امکانات نہیں ہوتے. سو ایشو کیا ہے؟ مارکیٹ سچویشن where many monopolists compete with each other، یعنی کہ مونوپولسٹ بھی ہیں اور ایک دوسرے سے کمپیٹ بھی کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر پہلے ہم تھوڑی سی جو ہے وہ آپ کی روزمرہ کی جو زندگی میں جو واقعات ہوتے ہیں ان سے جو ہے وہ آپ کو بتائیں کچھ فیکٹس جو ہیں تاکہ آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہو. پہلی بات تو جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس کو حیران نہیں ہونا کہ پرفیکٹ کمپٹیشن ہم نے تفصیل سے پڑھا، مونوپولی ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھا. آپ کو مزے کی بات بتاتے ہیں کہ دونوں نا پرفیکٹ کمپٹیشن ان ریئل ورلڈ اٹ از پاسبل، نیدر مونوپولی ان ریئل ورلڈ از پاسبل. سو کیوں؟ پرفیکٹ کمپٹیشن گوڈز ہوموجینیس، لارج نمبر آف بائر، لارج نمبر آف سیلر، پرائس اینڈ آؤٹ پٹ ڈیٹرمنڈ بائی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی فورسز، اینڈ یو نو ایک ہی پرائس، ایک ہی سب کچھ. تو یہ حقیقی زندگی میں کہاں پہ آپ ایسا ہو سکتا ہے؟ لائک وائز پیور مونوپولی. مونوپولی کیا ہوتی ہے؟ نہ ایک ہی فرم ہو جو اس چیز کو پروڈیوس کر رہی ہو اور اس کا کلوز سبسٹیچیوٹ بھی نہ ہو. تو از اٹ پاسبل؟ سو دیر از سم تھنگ یو نو. بٹ ہاؤ ایور وہ ہم نے یہ نہیں کہ وہ پڑھ کے وقت ضائع کیا، بلکہ ہمیں بہت سارے اصل جو حقیقی زندگی میں ماڈلز ایگزسٹ کرتے ہیں ان کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. جیسے اس کے حوالے سے مونوپولسٹک کمپٹیشن، یعنی کہ دیر آر فیو مونوپولسٹ ہو کمپیٹ وتھ ایچ ادر. ان دس سچویشن وی کین سے اٹ از مونوپولسٹک کمپٹیشن. سو دیکھیے بات اس طرح کہ در حقیقت مونوپولسٹک کمپٹیشن ایک مارکیٹ کی ایسی صورتحال ہوتی ہے جس کے اندر بہت سارے مونوپولسٹ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ کیسے دیکھیے، فرض کریں لیٹس ٹیک مائی اون ایگزامپل. سو میں اپنی آپ کو جو ہے وہ ایگزامپل دیتا ہوں، آپ کو اس سے بات سمجھنے میں کافی آسانی ہو جائے گی. دیکھیں when I was you know around 16 year old میں نے میٹرک کیا، تو پھر ہم ہاسٹل چلے گئے، کالج کے ہاسٹل میں چلے گئے. تو لاہور میں جب کالج کے ہاسٹل میں گئے تو پھر ہمیں زندگی میں پہلی دفعہ اپنی روزمرہ کی ضرورت کی چیزیں خریدنے کا اتفاق ہوا. اب یہ کہ بچپن سے ہم اپنے گھر میں دیکھ رہے تھے کہ ایک ٹوتھ پیسٹ تھا، فورہنز ٹوتھ پیسٹ، وہ ہمارے گھر میں استعمال ہوتا تھا نہیں، اور وہ اس کی جو کوالٹیز اور اس کی جو ٹیسٹ اور وہ سارے آئی واز ریئلی یو نو اویئر، اور میں اسے پسند بھی کرتا تھا. جب میں اپنے ہاسٹل میں اپنی چیزیں خود خریدنے گیا تو میں نے فورہنز خریدا سب سے پہلے، اور چونکہ مجھے وہ بچپن سے پسند تھا اور پھر میں نے خود بھی خریدا. تو جب میں مارکیٹ میں گیا تو میں نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ مجھے ٹوتھ پیسٹ دے، میں نے کہا مجھے فورہنز ٹوتھ پیسٹ دے دیں، تو وہ میں نے خریدے. اب تب سے لے کے اب تک نو میٹر واٹ کہ اس کی پرائسز بڑی ہیں، اس کے کمپٹیٹرز نے بہت اچھی پیکنگ میں چیزیں لائے ہیں اور بہت سارے اس کے سبسٹیچیوٹس آ گئے ہیں بہت، لیکن میں ہمیشہ فورہنز ٹوتھ پیسٹ ہی خریدتا رہا ہوں اور خریدتا ہوں. رائٹ، سو اٹ مینس کہ فورہنز ٹوتھ پیسٹ کا میرے پر اور میرے جیسے لوگوں پر مونوپولی ہے. رائٹ، سو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ monopolists compete with each other. mean the people like me, right، ان پر کیا ہے؟ فورہنز ٹوتھ پیسٹ کی مونوپولی ہے. یعنی کہ نو میٹر واٹ پرائس از، جیسا مرضی پرائس ہو، کوئی میں کسی اور چیز سے اشتہاروں سے متاثر نہیں ہوتا. ٹوتھ پیسٹ کے ڈفرینٹ جو ہے وہ فلیورز ہیں، میں ان سے متاثر نہیں ہوتا. ان کے جو پیکنگز ہیں، میں آئی لائک فورہنز اینڈ آئی بائی فورہنز. رائٹ، سو اٹ مینس فورہنز ٹوتھ پیسٹ کا مجھ پر اور مجھ جیسے لوگوں پر کیا ہے؟ مونوپولی. رائٹ، اسی طرح سے ہر ٹوتھ پیسٹ، اب آپ بہتر میکلینز ہے، ڈاکٹرز ٹوتھ پیسٹ ہے، اس طرح سے
کلوز اپ ہے, یہ بہت سارے ٹوتھ پیسٹ ہیں, تو ان کے کچھ ایسے بائرز ہوں گے جو ان کی برانڈ لائل ہوں گے, جو کہ اسی کو انہوں نے خریدنا ہوتا ہے, رائٹ. سو آپ میری بات سمجھیں, تو اس کا مطلب ہے کہ مجھ پر اور مجھ جیسے لوگوں پر فارہنز کی مونوپلی ہے, اور اس طرح سے جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص ہے جو ہر حالت میں کلوز اپ ہی خریدتا ہے, رائٹ. سو اس پر اور اس جیسے لوگوں پر کلوز اپ کی مونوپلی ہے. اب دیکھیں اباؤٹ می اینڈ لائک مین, مجھ پر اور مجھ جیسے لوگوں پر جو ہے فرم جو وہ آپ کی فارہنز کی مونوپلی ہے. اسی طرح سے کسی پر کلوز اپ والوں کی مونوپلی ہوگی, کچھ لوگوں پر جو میکلینز والوں کی مونوپلی ہوگی, رائٹ. سو مین دے آر quite very much satisfied, they're very much satisfied customer and they are not worried about them. However, اب مجھے بتائیے, بہت سارے ایسے لوگ نہیں ہوتے کیا جو مارکیٹ میں جا کر ٹوتھ پیسٹ کی قیمت پوچھ کر اور قیمت کی بنیاد کے اوپر ٹوتھ پیسٹ کو پریفر کرتے ہیں, خریدتے ہیں, رائٹ. کیا آپ ایسے بہت سارے لوگوں کو نہیں جانتے کہ جو ایسی ٹوتھ پیسٹ جو کہ مارکیٹ میں سب سے زیادہ سستی ہو اسی کو خریدتے ہیں, اوکے. کیا آپ ایسے بہت سارے لوگوں کو نہیں جانتے کہ جو ٹوتھ پیسٹ جو ہے وہ قیمت کی بنیاد پر خریدتے ہیں. اسی طرح سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پروڈکٹ کی جو ٹیسٹ ہے, رائٹ, اس کی بیس پر پروڈکٹ خرید رہے ہوتے ہیں. کہ آپ نے دیکھا نہیں ہے کچھ لوگ اس لیے کلوز اپ لے رہے ہوتے ہیں کہ اس کا فلیور بہت اچھا ہے, اوکے. اس طرح سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پروڈکٹ کی پیکنگ سے امپریس ہو کر پروڈکٹ کو خرید رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ پروڈکٹ کی جو پلیسمنٹ ہوتی ہے, مارکیٹ جو آؤٹ لیٹ ہے, جو آپ کا دکان ہے, اس کے اوپر وہ کس جگہ پر پڑی ہوئی ہے, اس سے بھی متاثر ہوتے ہیں, رائٹ. کچھ لوگ اشتہاروں سے متاثر ہوتے ہیں کہ چیز کی جو ایڈورٹیزمنٹ ہے اس کو دیکھ کے پروڈکٹ خریدتے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ بہت سارے لوگ ہیں جو مختلف وجوہات سے ٹوتھ پیسٹ خریدتے ہیں. کچھ پرائس کو کنسیڈر کر کے, کچھ اس کے ٹیسٹ کو, کچھ اس کی پیکنگ کو, کچھ اس کی جو ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ کو جو ہے اس سے متاثر ہو کے وہ پروڈکٹ خریدتے ہیں. اب دیکھیں ایسے لوگ جو پرائس سے, ٹیسٹ سے, پیکنگ سے, اچھا پھر جو اسٹریٹجی ہوتی ہے, سیل اسٹریٹجی, اس سے متاثر ہوتے ہیں, رائٹ. اور ان کے اشتہاروں میں جو بڑے بڑے لوگ آتے ہیں, ان کے جو جب وہ آ کے ٹیلی ویژن پہ کہتے ہیں کہ جی میں تو فارہنز ہی استعمال کرتا ہوں یا میں تو کلوز اپ استعمال کرتا ہوں, ایک بڑا جو مشہور بندہ ہو اور وہ ٹیلی ویژن پہ اشتہار کی صورت میں ہے, جیسے وسیم اکرم یا کوئی اور ایسا بڑا آدمی, وہ آ کے ٹیلی ویژن پہ کہہ رہا ہو جی میں تو فارہنز ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتا ہوں, آپ کون سی کرتے ہیں, آپ بھی فارہنز کریں, یا میں کلوز اپ کرتا ہوں آپ بھی کریں, تو وہ بہت سارے فینس جو ہیں وہ خریدنا شروع ہو جاتے ہیں چیز. مختلف لوگ مختلف چیزوں سے متاثر ہو کے چیز کی خریداری کرتے ہیں. اب میں دوبارہ لیٹ می ریپیٹ دس ہول اسٹوری اگین. فارہنز ٹوتھ پیسٹ مجھ پر اور مجھ جیسے لوگوں پر مونوپلی رکھتا ہے, لیکن وہ تمام لوگ جو پرائس, جو ٹیسٹ, جو ایڈورٹیزمنٹ, جو ان تمام چیزوں سے متاثر ہو کے اپنی خریداری کرتے ہیں, ان کے لیے وہ جا کے کیا کرتے ہیں, کمپیٹ کرتے ہیں. ان کے لیے وہ مارکیٹ کے اندر کمپیٹ کرتے ہیں. تو آپ نے دیکھا وہ لوگوں کی فارہنز کی مجھ اور مجھ جیسے لوگوں پر مونوپلی ہے, لیکن جو دوسرے لوگ جو مختلف چیزوں سے متاثر ہو کے چیز خریدتے ہیں, ان کے لیے سارے ٹوتھ پیسٹ آپس میں کیا کرتے ہیں, کمپیٹ کرتے ہیں. لیٹ می ریپیٹ دا ڈیفینیشن اگین. سو مونوپولسٹک کمپٹیشن از اے مارکیٹ سچویشن ویئر مینی مونوپولسٹ کمپیٹ وتھ ایچ ادر. مینی مونوپولسٹ کمپیٹ وتھ ایچ ادر. بہت سارے مونوپولسٹ ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں. دیکھا آپ نے کہ جب میں نے یہ پہلے آپ کو بالکل شروع میں آپ کو یہ ڈیفینیشن بتائی ہوگی تو آپ کو تھوڑی سی فنی لگی ہوگی کہ ہاؤ مونوپولسٹ کمپیٹ کیسے کرتے ہیں, لیکن اب آپ نے دیکھا کہ ہاؤ مونوپولسٹ کمپیٹ وتھ ایچ ادر. تو اس طرح سے مونوپولسٹک کمپٹیشن اور حقیقی جو آپ دیکھیں ریئل ورلڈ کے اندر میکسیمم فرمز جو ہیں وہ they work under monopolistic competition. Okay, now we'll see what are the objective of this chapter. After studying this chapter, you will be able to define and identify monopolistic competition. That is very basic thing that you should know the definition of the the topic which you are studying. And secondly, explain how output and price are determined in monopolistic competition industry. So explain how price and output is determined, right? And explain why advertising costs are high in monopolistically competitive industry. کہ advertising cost اس میں high کیوں ہوتے ہیں, right? یہ بھی ہم دیکھیں گے. جنرلی آپ دیکھیں نا کہ
ایڈورٹائز کے آپ اخبار پہ ایڈورٹائزمنٹ دیں یا ٹیلی ویژن پہ، جس طرح اس کی بہت لوگ جو ہے نا اس کے اوپر پیسے لے، جو ہے نا وہ ٹیلی ویژن والے پیسے لے کے اشتہاروں کو چلاتے ہیں، رائٹ. سو اتنے سارے پیسے دینے کے لیے مونوپولسٹک کمپٹیٹو فرم کیوں تیار ہوتی ہے، یہ بھی ہم دیکھیں گے. اوکے نا، جیسے کہ اب یہ سلائیڈ آپ کو کچھ ہم اس میں چیزیں پڑھیں گے، آپ غور کیجیے گا. مثلا پی سی وار گیم. Each PC maker, personal computer maker tells us that they have the best product at the best price. کیا ایسا نہیں ہے کہ آپ کمپیوٹر لینے جائیں تو ہر کمپیوٹر والا آپ کو یہی بتائے گا کہ یہ جو کمپیوٹر ہے یہ سب سے بہترین ہے اور یہ سب سے بہترین قیمت پہ ہم بیچ رہے ہیں. اور just two big chips maker produce almost all the processor and memory chips in our computer, right? So جو بیسٹ چپ میکر ہیں، بگ چپ میکر ہیں، وہی ہمارے پروسیسر اور میموری چپس بنا رہے ہیں. یہ بھی آپ کو بتائیں گے firms in these markets are neither price taker like those in perfect competition nor they are protected from competition by the barriers to entry like monopoly. میں نے شروع میں ہی آپ کو بتایا، نہ تو یہ پرفیکٹ کمپٹیشن کی طرح سے پرائس اینڈ آؤٹ پٹ ڈیٹرمن ہوتی ہے، نہ ہی یہ مونوپلی کی طرح سے ہوتی ہے. مونوپلی کے اندر دیکھیں نا بیریئرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس سے نیو فرم کی ناٹ انٹر ان دا مارکیٹ. سو یہ اس پرفیکٹ کمپٹیشن میں ایسا نہیں ہوتا. ہاؤ ڈو سچ فرم چوز دا کوانٹٹی ٹو پروڈیوس اینڈ پرائس، رائٹ؟ وہ کس طرح سے پرائس ڈٹرمن کرتے ہیں اور کتنی کوانٹٹی پروڈیوس کریں، وہ اس کی ڈٹرمنیشن کرتے ہیں. آئیڈیا بڑا سمپل ہے، سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے. پرفیکٹ کمپٹیشن کے اندر فرم ڈو ناٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ دا پرائسز بیکاز پرائسز آر ڈٹرمنڈ بائی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی فورسز. اوکے، اور کہاں پر آؤٹ پٹ ہوگی؟ وہ جہاں پر مارجنل ریونیو اور مارجنل کاسٹ آپس میں انٹرسیکٹ کریں گے، دیٹ وڈ بی دا ایکویلبریم پوائنٹ. دس از ہاؤ دے کین ڈٹرمن دا آؤٹ پٹ. ان مونوپولی اٹ از ویری سمپل اگین، مارجنل ریونیو مارجنل کاسٹ جہاں پہ انٹرسیکٹ کرتے ہیں وہ ایکویلبریم ہوگا. اگر ہم اسے ایکس ایکسس پہ ڈرا کریں گے تو واٹ وی ول پروڈیوس وہ بھی ڈٹرمن ہو جائے گا، اور وائی ایکسس پہ اگر ہم اسے جو ہے وہ ریونیو کروز تک لے کر وائی ایکسس پہ ڈرا کریں تو ہمیں پرائسز بھی مل جاتے ہیں. اور وہ فرم جو ہے اسے ویدر دے شوڈ یوز آپٹیمل اسکیل آف دا پلانٹ اور لیس دین آپٹیمل یوز اور مور دین آپٹیمل، یہ ہم ساری چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں، رائٹ؟ لیکن اس میں ہاؤ ڈو سچ فرم چوز دا کوانٹٹی ٹو پروڈیوس اینڈ پرائس. اب یہ تو ایشو ہے نا کہ اس کے درمیان کی کوئی صورتحال ہے کہ اس میں کس طرح سے پرائسز اینڈ آؤٹ پٹ ڈٹرمن ہوتے ہیں، یہ ہم نے دیکھنا ہے. اوکے، ناؤ مونوپولسٹک کمپٹیشن از اے مارکیٹ ود دا فالوئنگ کریکٹرسٹکس. ہم اس کے کریکٹرسٹکس دیکھیں گے. فرسٹ آف آل اے لارج نمبر آف فرمز آر اے لارج نمبر، بہت ساری فرمز ہوتی ہیں. اوکے، ایچ فرم پروڈیوس اے ڈفرنٹ پروڈکٹ، ایچ فرمز پروڈیوس اے ڈفرینٹ پروڈکٹ. ہر فرم جو ہے وہ ڈفرینشیٹڈ پروڈکٹ جو ہے وہ پروڈیوس کر رہی ہوتی ہے. ڈفرینشیٹڈ پروڈکٹ مین پروڈکٹ وہی ہوتی ہے. ٹوتھ پیسٹ ہے، اس کا کام کیا ہے؟ دانت صاف کریں. اس کے اندر تھوڑی سی ڈفرینشیشن ڈالیں گے. کوئی کہے گا اس میں لونگ ہے، کوئی کہے گا یہ اس قسم کے جو ہے مسواک کے جو ہے وہ انگریڈینٹس ہم نے اس میں ڈالے ہوئے ہیں، رائٹ؟ سو وہ چیز ایک ہی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر تھوڑی سی ڈفرینشیشن ڈالی جاتی ہے، تھوڑا سا فرق ڈالا جاتا ہے. فرق فرمز کمپیٹ آن پروڈکٹ کوالٹی، پرائس اینڈ مارکیٹنگ. تو فرم تین چیزوں پر کمپیٹ کر رہی ہوتی ہیں: پروڈکٹ کی کوالٹی، پروڈکٹ کی پرائس اینڈ مارکیٹنگ. یہ تین چیزیں ہیں جو مونوپولسٹک کمپٹیشن فرم جو ہے وہ آپس میں کمپیٹ کریں. فرمز آر فری ٹو انٹر اینڈ ایگزٹ دا انڈسٹری. وہ فریلی انڈسٹری کے اندر بھی آ سکتے ہیں، فریلی انڈسٹری سے چھوڑ کر جا بھی سکتے ہیں. اب لارج نمبرز کو آپ نے آئیڈیا لگانا ہے تو لارج نمبر مین دے آر ناٹ دیٹ مچ نمبرز دا وے دے آر ان پرفیکٹ کمپٹیشن. وہ اتنے زیادہ نہیں ہوتے، پرفیکٹ کمپٹیشن سے کم ہوتے ہیں اور آپ کے مونوپولی سے زیادہ ہوتے ہیں، بلکہ ڈیوپولی اور اولیگوپولی بھی ہم پڑھیں گے، ان سے یہ زیادہ ہوتے ہیں، رائٹ؟ رفلی آپ یہ کر لیں کہ فرام 15 to 80 in between that، یہ رفلی that is quite rough idea, right? So this much numbers of the firms which those are producing that specific commodity, right? So اسے monopolistic competition میں ہم کہیں گے، right? پروڈکٹ کے اندر وہ تھوڑی سی ڈفرینسیشن لاتے ہیں. ڈفرینسیشن سمجھے نا، پروڈکٹ کی نیچر نہیں بدلتی. مین ٹوتھ پیسٹ کی ایگزامپل ہم نے شروع کی تھی، ٹوتھ پیسٹ ذہن میں رکھیں، یا کمپیوٹر کی ایگزامپل ابھی آپ نے دیکھی، کمپیوٹر ہیو ٹو ڈو سم اسپیسیفک جاب، رائٹ؟ وہی کام ایک کمپیوٹر بھی کر رہا ہے، دوسرا بھی وہی کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ساری اس میں تھوڑی سی اندر جو ہے نا وہ تھوڑی بہت اسپیسیفکیشن کے اندر چینجز یا اس کی لک کے اندر چینج لا کے اس کے اندر تھوڑی سی ڈفرینسیشن جو ہے وہ ڈال دی جاتی ہے، رائٹ؟ سو اس کے بعد فرمز freely enter ہو سکتی ہیں اور freely leave the or the exit the industry, right? The way it is in the perfect competition. Okay. Now, monopolistic competition, large number of firm. What does it mean? The presence of large number of firm in the market implies
Each firm has only a small market share and therefore has limited market power to influence the price and its product. So large number of firms یا large number of firms کی presence کیا بات آپ کو بتاتی ہے؟ پہلی بات تو سمپل سی بتاتی ہے کہ ہر فرم کا مارکیٹ کے اندر شیئر تھوڑا ہوتا ہے. جب آپ کا شیئر تھوڑا ہو مارکیٹ کے اندر تو پھر آپ پرائس کو انفلوئنس نہیں کر سکتے. یو کی ناٹ انفلوئنس دا پرائس, رائٹ. مارکیٹ پاور اس کے اندر بہت کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ اس پروڈکٹ کی پرائس کو انفلوئنس نہیں کر سکتے. ایچ فرم از سینسٹیو ٹو دا ایوریج مارکیٹ پرائس. ہر فرم جو ہے وہ ایوریج مارکیٹ پرائس کے حوالے سے سینسٹیو ہوتی ہے. اوکے, بٹ نو فرم پیز اٹینشن ٹو دا ایکشن آف ادر اینڈ نو فرمز ایکشن ڈائریکٹلی افیکٹ دا ایکشن آف ادر فرم. سو اس میں ذہن میں رکھیے گا کہ ایچ فرم از سینسٹیو, وہ سینسٹیو ہوتی ہے ایوریج مارکیٹ پرائس کے معاملے میں وہ سینسٹیو ہوتی ہیں, لیکن کوئی بھی فرم دوسری فرم کے ایکشن پر جو ہے وہ اٹینشن بھی نہیں دیتا, غور و خوض بھی نہیں کرتے اور نہ ہی اس سے وہ تھریٹ فیل کرتے ہیں. اوکے, اینڈ collusion اور conspiring to fix prices is impossible. So collusion means سارے مل کر یا ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ کوئی conspiracy کر کے اس سے پرائس فکس کریں, اس کا امکان مونوپولسٹک کمپٹیشن کے اندر بالکل بھی نہیں ہوتا. سو لارج نمبر آف فرمز ہوں تو اس کا پہلا کیا ہوتا ہے, پہلا فائدہ یا کیا اس کا نتیجہ ہوتا ہے, نتیجہ زیادہ بہتر لفظ ہے. تو لارج نمبر آف فرمز ہوں تو پہلا نتیجہ کیا ہوا, ویری سمپل, مارکیٹ کا شیئر ہر فرم کے پاس تھوڑا ہوگا جس کی وجہ سے وہ پرائس کو انفلوئنس نہیں کر سکتے. پھر لارج نمبر آف فرمز ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے, لارج نمبر آف فرم ہوں تو فرم ایوریج پرائس کی وجہ سے سینسٹیو تو ہوتی ہیں, لیکن لارج نمبر ہونے کی وجہ سے, اتنی زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ کسی کے بھی ایکشن کو غور نہیں کرتے. مثلا ایک کیا کر رہی ہے فرم, دوسری, تیسری, چوتھی, why they don't bother about that? Because there is large number of firms around them. So وہ کسی ایک اگر تھوڑی فرم ہو, 2, 3, 4, 5, 7 ہوں تو پھر تو چلے بندہ غور کرے نا کہ کون سی فرم جو ہے وہ کیا ایکٹ کر رہی ہے تو ہمیں اکارڈنگلی ری ایکٹ کرنا ہے. سو لارج نمبر ہونے کی وجہ سے مین اٹ از آلموسٹ ناٹ پاسبل, رائٹ. سو دے ڈونٹ بادر اباؤٹ دیٹ. اوکے, اس کے بعد یہ ہے کہ لارج نمبر ہونے کی وجہ سے ان کا آپس میں ایک گروپ بنا لینا یہ بھی پاسبل نہیں ہے, اور خود سے ایک پرائس فکس کر لینا یہ بھی پاسبل نہیں ہے. اوکے, سو یہ لارج نمبر کے ہونے کے یہ سارے نتائج ہیں. ٹھیک ہے, پروڈکٹ ڈفرینسیشن کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کریں گے. فرم in monopolistic competition practice product differentiation, which means that each firm makes a product that is slightly different from the product of the competing firm. غور کیجیے گا, slightly difference ہوتا ہے. ٹھیک ہے, I do not know, I'm not technical person, I do not know کہ جی ایک ٹوتھ پیسٹ کے اندر اگر there is written on that there کہ اس کے اندر لونگ کے انگریڈینٹس ہیں اور کسی کے مسواک کے انگریڈینٹس ہیں, کچھ یہ کہتے ہیں سینسٹیو ٹیتھ کے لیے ہوتی ہیں, whether they are there or not. However, آپ کو معلوم ہے کہ لوگ اس کو امپورٹنس دیتے ہیں, رائٹ. اس لیے فرمز کیا کہتے ہیں اس کے اندر اپنی تھوڑی سی ڈفرینسیشن. اب ڈفرینسیشن چاہے اس کی انگریڈینٹ سے ہو, چاہے اس کی پیکنگ سے ہو, چاہے اس کے کلرفلنس سے ہو, چاہے اس کے ٹیسٹ سے ہو, چاہے اس کے سیلنگ اسٹریٹجی سے ہو, پروڈکٹ کے اندر بہرحال ڈفرینسیشن فرمز ڈالتی ہیں, رائٹ. سو فرمز ان مونوپولسٹک کمپٹیشن پریکٹس پروڈکٹ ڈفرینسیشن, which means that each firm makes a product that is slightly different from the product of competing firm. So I hope آپ کو یہ اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی. Okay, now competing on quality, price and marketing. Competing on quality, price and marketing. So we'll see one by one. Product differentiation enables firms to compete in 3 areas. What is that? Quality, price and marketing. So product differentiation کی وجہ سے firms کو کوالٹی کے اوپر اور پرائس کے اوپر اور مارکیٹ کے اوپر جو ہے نا وہ آپ کیا کرنا پڑتا ہے, کمپیٹ کرنا پڑتا ہے. کوالٹی انکلوڈ ڈیزائن, reliability and service, right? Design, reliability and service. After sales service کی میں بات کر رہا ہوں. ان کی اچھی کوالٹی کی پروڈکٹ آپ اس کا اگر if you are competing with somebody on the basis of quality, what you need to do is that very good design, excellent design, right? They are very reliable. رائٹ. فار ایگزامپل پی سی کی ایگزامپل ہے نا, پی سی جو آپ کا پرسنل کمپیوٹر اس کا ڈیزائن بہت خوبصورت ہو, وہ بہت ریلائبل ہو اور اس کی آفٹر سیل سروس موجود ہو. ٹھیک ہے جی, تو یہ کوالٹی کے زمرے میں آتے ہیں. بیکاز فرم پروڈیوس
because firm produce differentiated products, each firm has a downward sloping demand curve for its own product. ہر فرم جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ سلوپنگ ڈیمانڈ کا اس کی ہوتی ہے. اب پھر دوبارہ سے آپ the same discussion which from where we have started. Many monopolists compete with each other. Many monopolists compete with, it means کہ monopolist کی اور آپ دیکھیں جس سلوپ سے اس کی ڈیمانڈ کرو یا اس کے ریونیو کروز ہوتے ہیں اور جس سلوپ سے پرفیکٹ کمپٹیشن کے ہوتے ہیں, پرفیکٹ کمپٹیشن کے بالکل اسٹریٹ لائن ایسے پیرالل ٹو ایکس ایکسس ہوتے ہیں, کوانٹٹی ایکسس, اور ان کی سلوپ جو ہے مونوپولی کی سلوپ جو ہے وہ فرام اپ ورڈ ٹو ڈاؤن ورڈ, فرام لیفٹ ٹو رائٹ ہوتی ہے, رائٹ. اب نہ یہ پرفیکٹ کمپٹیشن کی طرح سے اسٹریٹ ہوتے ہیں, نہ اتنی زیادہ سلوپ ہوتی ہے جتنی آپ کی مونوپولی کے تحت. تو اس کے درمیان دے لائز سم ویئر ان بٹوین مونوپولی اینڈ پرفیکٹ کمپٹیشن, رائٹ. سو however چونکہ پروڈکٹ ڈفرینشیٹ کرتی ہے ایک دوسرے سے, لہذا اس کی پرائس جو ڈیمانڈ جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ سلوپنگ فرام لیفٹ ٹو رائٹ ہوگی, رائٹ. بٹ دیر از اے ٹریڈ آف بٹوین پرائس اینڈ کوالٹی. Differentiated product must be marketed using advertising and packing, right? So differentiating product must be مارکیٹ کیے جاتے ہیں کیا یوز کر, ایڈورٹائز میں اور اس کی پیکنگ. سم ٹائم پیکنگ اتنی جو فینسی بنا دی جاتی ہے, اٹ اٹریکٹس دا کنزیومر, اینڈ دا ایڈورٹیزمنٹ آئی ہیو آلریڈی ڈسکس, تو نئے نئے طریقے ایڈورٹیزمنٹ کے لے آئے جاتے ہیں مارکیٹ کے اندر, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ کو تو شاید اچھی طرح سے یاد نہ ہو, میں آپ کو جو ہے بتاتا ہوں کہ جب ہم جو ہے وہ چھوٹی عمر کے تھے, بچے تھے یا ینگسٹر تھے, نوجوان تھے, تو ہمیں یہ معلوم ایون نہیں تھا کہ وی وانٹ آئس کریم. ہم نے گھر والوں سے پیسے لینے ہوتے تھے کہ آئس کریم کھانی ہے, تو ہم ان سے یہی کہتے تھے ہم نے پولکا کھانا ہے, ہمیں پیسے دیں, رائٹ. اور دکان پہ بھی جا کے ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ ہمیں آئس کریم دیں, ہم کہتے ہیں ہمیں پولکا دیں. اٹ مین ہمارے بیک آف مائنڈ جو ہے وہ یہ طے ہو گیا تھا کہ یہ جو آئس کریم کا دوسرا نام پولکا ہے, رائٹ. سو اس کا یہ جو آپ کا جو کنسپٹ تھا, اس کو والز آئس کریم نے آ کے جو ہے وہ توڑا, اور پھر آ کے وہ بولا کیسے, وہ بہت انٹرسٹنگ ہے ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے سے. ٹیلی ویژن کے اوپر ایک اشتہار آیا کرتا تھا, وہ یہ تھا کہ سم باڈی از اسٹینڈنگ آن اے وال, رائٹ, اینڈ یو نو اس سے کچھ چیز, تھوڑی سی کوئی چیز جو ہے نا وہ دے آر ٹرائنگ ٹو یو نو اس دیوار کے اوپر وہ ٹھوک رہے تھے, رائٹ. اب یہ ایک وہ اشتہار تھا, یہ وہ کیا واٹ واز ریٹن آن دا وال مین, وہ اس بندے یا اس کارٹون کے پیچھے ہائڈ ہوا ہوتا, تو وہ ویری کیوریوسٹی تھی کہ واٹ از دس, کہ ایک اشتہار آتا ہے ٹی وی کے اوپر, ایک دیوار ہے, اس کے اوپر سم باڈی از یو نو ہینگنگ سم یو نو ایڈورٹیزمنٹ بورڈ, سو اور وی کی ناٹ سی واٹ بورڈ از ریٹن آن دا بورڈ. سو دس واز اے کائنڈ آف, یہ ایک عرصہ اشتہار چلتا رہا دیوار کے اوپر, تو لوگوں کو کیوریوسٹی پیدا ہوئی, پتہ نہیں کیا ہے, پتہ نہیں کیا. پھر جاؤ نے بتایا تو وہ والز آئس کریم کی بات کر رہے تھے, اوکے, تو وہ والز آئس کریم کی بات کر رہے تھے, اور انہوں نے جو ہے وہ کیا کس طرح سے مارکیٹ کو کیپچر کیا, اپنا مارکیٹ کو کیپچر کر لیا, پولکا کی مارکیٹ کو, اور الٹیمیٹلی آپ کو شاید معلوم بھی ہو پھر وہ والز والوں نے پولکا کو خرید بھی لیا. اسی طرح سے اس کے اندر وہ غور کرتے ہیں کہ کنزیومر کے بیہیویئر کو بھی غور سے دیکھتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں نا, وہ کون سے چھوٹے بچے, یا وہ آپ بھی بچپن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گلی میں سے آئس کریم والا, کلفی والا گزرتا تھا, وہ کون سا بچہ ہے جو کہ کلفی والے کی آواز سن کے یہ نہ ماں سے کہے, اپنے باپ سے کہے کہ میں نے جی کلفی لینی. ہر بچہ یہی کہتا تھا کہ میں نے جی کلفی لینی. اب ایک علاقے کے اندر جہاں سے کلفی والا گزر رہا ہے, اس نے باہر آواز لگائی, بچہ کلفی لینا چاہتا ہے اور اس کے اوپر ضد کر رہا ہے, روتا ہے سارا کچھ, رائٹ. اور اس کے ماں باپ جو ہے اس کو آئس کریم یا کلفی لے کے بھی دینا چاہتے تھے. اب ذرا سوچیے وہ کیوں نہیں لے کے دیتے تھے, ٹھیک ہے, وہ بہت کم قیمت کی ہوتی ہے آئس کریم, کلفی سی ہوتی تھی, بچوں کو لے کے دے, بچہ رو رہا ہے, وہ ماں باپ لے کے نہیں دے رہے, تو کیا وہ اپنے پیسے بچا رہے ہوتے؟ نہیں, وہ پیسے نہیں بچا رہے ہوتے, ان کے مائنڈ کے اندر اس پروڈکٹ کی کوالٹی ہوتی تھی, دا کوالٹی آف دیٹ پروڈکٹ, رائٹ. اب بچے کا رونا اور یہ نیچرل ہے آئس کریم کے حوالے سے, یا جو باہر سے آپ کی کوئی چیز بیچنے والا گزر ہے, ماں کا نہ لے کے دینا, اس میں بھی ایک نیچر انوالو ہے, ماں کی محبت بچے کے لیے کہ جو باہر سے کموڈٹی بک رہی ہے, یہ جو آئس کریم یا کلفی بک رہی ہے, اس کی کوالٹی جو ہے وہ اچھی نہیں ہوگی. اوکے, سو یہ کنزیومرز کے دیکھیں سائیکالوجی ہے. وہ بچہ روتا ہے, اس نے آئس کریم ضرور کھانی ہے, ماں نہیں لے کے دیتی, کیوں؟ کیونکہ اس کو اس کی کوالٹی پہ یقین نہیں ہے. اب والز یا ان آئس کریم, اب والز نے یہ سب سے پہلے شروع کیا تھا, رائٹ. کوالٹی انشور کی,
رائٹ, لوگوں کے ذہن میں اس کی کوالٹی بتائی, اور پھر وہ جس طرح سے وہ کلفی والا گلیوں میں گھومتا تھا, والز والوں نے بڑے فینسی سے خوبصورت سے سائیکلز اور بہت اچھے پڑے سے نوجوان پینٹ شرٹ پہنی ہوئی اور دے آر ڈرائیونگ دا سائیکل اور گلی میں سے گزرتے ہیں, اور وہ آواز بھی نہیں لگائی, خوبصورت سے میوزک ہوتا ہے رائٹ, جس سے بچے اٹریکٹ ہوتے ہیں. اب وہ ایشو, بچہ تو اس کی سائیکالوجی وہیں پہ ہے, اس نے تو وہ لینی ہے آئس کریم. اب ماں کیوں نہیں لے کے دے رہی تھی, اس کی بیسک ریزن اس کی سائیکالوجی کی کوالٹی آف پروڈکٹ. سو اس کے اندر آئس کریم کے اس گروپ نے اس ایشو جو ماں کو تھا وہ سالو کر دیا. نو آپ دیکھیں کس قدر وہ گلیوں میں پھیرے ہوتے ہیں اور بیکری ہوتے ہیں. اس طرح سے والز آیا کہ اس نے وہ پولکا, جس کو ہم اپنی جنریشن کے اندر آئس کریم کا دوسرا نام پولکا سمجھتے تھے رائٹ, تو ہمیں ہمارے ذہنوں سے انہوں نے کھرچ کے نکالا, اور اب سارے بچے والز وغیرہ لیتے ہیں اور دوسری آئس کریمز. اوکے, سو دس از ہاؤ مونوپولسٹک کمپٹیشن ورک, اور اس کس طرح سے وہ اسٹڈی کرتے ہیں. اینی وے وی ور ڈسکسنگ کہ کوالٹی بہت امپورٹنٹ چیز ہے, وہ کوالٹی ڈیزائن, اس کی ریلائبلٹی اور سروس دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور اینی وے اس کی جو ڈیمانڈ کرو ہوتی ہے جو فرم کو فیس کرنی ہوتی ہے, وہ پرفیکٹ کمپٹیشن کی طرح سے اسٹریٹ بھی نہیں ہوتی, اور مونوپولی کی طرح سے زیادہ سلوپ بھی اس کی نہیں ہوتی. اوکے, however there is trade off between price and quality. Differentiated product must be marketed using advertisement and packing. I have already explained this. Now the next is entry and exit. There is no barrier to enter in the monopolistic competition, so firm cannot earn an economic profit in the long run. Remember, long run کے اندر اکنامک پروفٹ جو ہے وہ انڈیوس کرتا ہے جو ہے کس کو, باہر بیٹھی ہوئی فرمز کو, کہ گیٹ ان ٹو دا مارکیٹ اینڈ اسٹارٹ پروڈکشن رائٹ. اگر if in long run firms under monopolistic competition are earning abnormal profit or economic profit, تو باہر بیٹھی ہوئی فرمز اس مارکیٹ کے اندر آ جائیں گی. That is enough time period that they can set up their business and start producing some commodity and selling it in the market. Hence وہ جو abnormal profit ہے یا economic profit ہے وہ share ہو جائے گا. So in the long run they earn always normal profit. So there is no barrier. Entry in monopolistic competition is very free, so firms cannot earn economic profit in the long run. Okay, now output and price in monopolistic competition. Short run economic profit, a firm that has decided the quality of its product and its marketing program produces the profit maximizing quality at which its marginal revenue equals to marginal cost. MC is equal to MR. Price is determined from the demand curve for the firm's products, and in the highest price in the firm can change for the profit maximizing quantity. Okay, now here we go. This is a simple diagram which you are seeing on your screen. This is a simple standard diagram. You can see this. The demand and marginal revenue are just like the monopoly, but their slope is not that much. I mean, اگر monopoly ہوتی تو اس کی slope ذرا زیادہ ہوتی, اس کی کم ہوتی ہے, اس کی slope ذرا زیادہ ہے. باقی اس کی shapes demand کی curve کی اور marginal revenue کی they are almost same, right? لیکن slope different ہے. اس میں monopoly کے اندر slope ذرا کیا ہوتی ہے, چونکہ اس کا competitor کو نہیں ہوتا, لہذا elasticity of demand کم ہوتی ہے, اس میں زیادہ ہے. Okay, now here we go. This shows a short-run equilibrium for a firm in monopolistic competition, right? So it operates much like a single price monopolist. جس کی اب میں نے بھی بتایا کہ یہ کس طرح سے سنگل پرائس مارکیٹ کی جو فرم ہوتی ہے مونوپولسٹ, اس کی طرح سے آپریٹ کرتا ہے. ایکولیبریم کہاں پہ ہوتا ہے, یہاں پہ مائنر ریونیو مائنر کاسٹ کے برابر ہوتے ہیں. The firm produces the quantity at which price equal marginal cost and sells the quantity for the highest possible price. So you can see that where is the equilibrium point, right? So where MR is equal to MC, you can see that this is the point, MR is equal to MC. اس کو آپ نیچے گرائیں گے تو آپ کی آؤٹ پٹ ڈیٹرمن ہوگی, اس کو آپ اوپر لے گئے اور اس ایکسس پہ گرایا پرائس پہ, تو 190 is the price, right? Okay, now you can see the cost. Here is the cost, so 140 is the cost. So it is this operation, you can see that this is just like monopoly, single price monopoly, right? کہ minor revenue اور minor cost کے curves جہاں پر آپ کے intersect کرتے ہیں, اسے x axis پہ گرائیں, quantity طے ہو جائے گی, اس کو اوپر کر کے demand سے ٹچ کر کے y axis پہ گرائیں تو آپ کی prices طے ہو جائیں گی, right? Now it earns an economic profit as this example where price is greater than average total cost. So average total cost سے زیادہ ہوگی price, تو یہ آپ کا کیا ہوگا, abnormal profit کہہ لیں یا economic profit کہہ لیں. Okay, now
आउटपुट एंड प्राइस इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन लॉन्ग रन, जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट जिसे बोलते हैं. इन द लॉन्ग रन इकोनॉमिक प्रॉफिट इंड्यूस एंट्री. लॉन्ग रन के अंदर इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या करता है, अट्रैक्ट या इंड्यूस करता है किसको, एंट्री. न्यू फर्म्स कैन एंटर, राइट, यू रिमेंबर इट इज फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट. सो जैसे ही प्रॉफिट्स इकोनॉमिक होंगे तो बाहर बैठी फर्म्स को ये इकोनॉमिक प्रॉफिट्स क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे और वो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर शामिल हो जाएंगी. सो इन द लॉन्ग रन इकोनॉमिक प्रॉफिट इंड्यूसेस एंट्री एंड एंट्री continues as long as the firm in the industry earn economic profit, right. जब तक इकोनॉमिक प्रॉफिट इंडस्ट्री के अंदर मौजूद है फर्म्स एंटर होती चली जाएंगी, राइट. जब तक प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज टोटल कॉस्ट है तब तक फर्म्स एंटर होती रहेंगी. इन द लॉन्ग रन अ फर्म इन अ मोनोपोलिस्टिक competition maximizes its profit by producing the quantity at which the marginal cost is equal to marginal revenue. Okay. Now, output and price in monopolistic competition. A firm enters the industry, each existing firm loses some of its market share. जब भी कोई नई फर्म मार्केट के अंदर एंटर होती है तो हर फर्म जो है वो अपने कुछ ना कुछ शेयर लूज कर देती है. देखिए ना, फॉर एग्जांपल एक मार्केट के अंदर स्पेसिफिक नंबर ऑफ कंज्यूमर्स मौजूद है. जब कोई नई फर्म्स आएगी तो हर फर्म अपना थोड़ा शेयर खो देगी. मसलन अगर फर्ज कर लें कि मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, फर्ज करके कि 10 लोग हैं, 10 कंपनीज हैं और 100 लोग हैं, तो अब ऑलमोस्ट 10% हर कंपनी का जो है शेयर होगा. ठीक है जी. 100 लोगों को अगर एक एक टूथपेस्ट बेचनी है तो इट मीन एवरी कंपनी है अराउंड 10% शेयर. अब देखें ना, अगर वो कंपनीज 11 हो जाएं तो शेयर कम हो जाएगा ना, 12 हो जाएं तो शेयर कम हो जाएगा ना, क्योंकि कंज्यूमर तो 100 ही है, राइट. सो as firm enter the industry, each existing firm loses some of its market share. The demand for its product decreases and the demand curve for the product shift leftward. Okay. The decrease in the demand decreases the quantity of which marginal revenue is equal to marginal cost and lower the maximum price that the firm can charge to sell this quantity. Price and quantity fall with the firm entry until P is equal to ATC. Price is equal to average total cost. जब तक नहीं, जब प्राइस और एवरेज टोटल कास्ट इक्वल हो गए, प्रॉफिट हो जाएगा, नॉर्मल नई फर्म्स को आने में अट्रैक्शन महसूस नहीं होगी एंड द फर्म अर्न जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट. ओके, here we go. You can see this diagram, right? Average, this is the marginal revenue. Here you can see marginal revenue is equal to marginal cost. This is equilibrium point. इसको अगर हमने इस एक्सिस पे गिराया तो 150 आउटपुट डिटरमिन होगी और डिमांड तक लेके इधर गिराया तो आपकी प्राइस डिटरमिन होगी. ओके, सो ये दो. अच्छा, अब आप देखेंगे इन दैट केस अब ये एवरेज टोटल कॉस्ट है, इट इज दिस इज प्राइस and this is average total cost. So price is 190 and average total cost is 140. So 190 is greater than 140 means price is greater than average total cost. It means there is economic profit in the market. It means कि नई फर्म्स को अट्रैक्ट होने की वजह मौजूद है कि वो इकोनॉमिक प्रॉफिट देखकर मार्केट के अंदर हो. कब तक आती रहेंगी, जब तक ये आपकी सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती अल्टीमेटली क्या ना हो जाए, आपकी प्राइस जो है वो एवरेज टोटल कॉस्ट के बराबर हो जाए, यानी कि प्रॉफिट जो है वो नॉर्मल हो जाए. Look at this. This figure shows a firm in monopolistic competition moving from short run equilibrium to long run equilibrium. Okay, understand? This is the long run, right, and this is the short run, long run. Yeah. So you can see here it is the equilibrium. Here this is the equilibrium point, output is 50 and price is 145, right. Our average total cost, here you can see average total cost is equal to, average total cost is 145 and price is again 145, so zero economic profit. So after this point at price 50, at price 145 output quantity per day is 50. So अब ये स्टेबल पॉइंट, अब नई फर्म्स यहाँ पर आना उनके लिए मुश्किल है क्योंकि उनको अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉफिट मौजूद नहीं, राइट. सो इफ फर्म इनकर एन इकोनॉमिक लॉस, फर्म एग्जिट
to restore the long run equilibrium just described. So short run اور long run جب اگر لاس ہو رہا ہے اکنامک تو کمزور فارم مارکیٹ چھوڑ کے چلی جائیں گی, شیئر بڑھ جائے گا, سپلائی جو ہے وہ آپ کی وہ شیئر بڑھنے کی وجہ سے جو ہے آپ کا اکویلیبریم جو ہے وہ اگین جو لاس ہے وہ کم ہو جائے گا اور اس سے نارمل پروفٹ کی طرف آپ چلے جائیں گے. اوکے, now output and price in monopolistic competition and efficiency. Firms in monopolistic competition are inefficient and operates with excess capacity. So firms in monopolistic competition are inefficient and operates with excess capacity. Figure 13.3 on the next slide illustrates these propositions. Okay, look at this. Here we go. Look at this very closely. This is the standard equilibrium diagram. It shows that at equilibrium point every total cost and is equal to the price. It means every total cost is 145 and price is again 145 and it means there is zero economic profit there, right? So اگر ایسی صورتحال ہو تو آپ دیکھیں کہ یہ دیکھ رہے ہیں نا, یہ آپ اس جگہ پر دونوں برابر, اور this is equilibrium point. Okay, now here we go. Because the product differentiates and faces a downward sloping demand curve for their product, firm in monopolistic competition receive a marginal revenue that is less than the price for all levels of output. Okay, here you go. Firm maximize profit by setting marginal revenues equal to marginal cost. So with marginal revenue less than price, marginal cost is also less than price. Okay, so you can see, so with marginal revenue less than price, marginal cost is also less than price. Marginal revenue بھی اور marginal cost دونوں بھی price سے کم آپ کو نظر آ رہے ہیں. Okay, now because price equals the marginal benefit, marginal cost is less than marginal benefit. Okay, underproduction in the monopolistic competition creates deadweight loss. A firm's capacity output is the output at which average total cost is at minimum level. ٹھیک ہے, آپ یہ دیکھ رہے ہیں ایوریج ٹوٹل کاسٹ اس پوائنٹ پر منیمم ہے. کیپیسٹی جو فرمز کیپیسٹی آؤٹ پٹ ہے وہ 100 ہے, رائٹ, اور یہ دیکھیں a long run profit maximizing output price equal average cost. Okay, price equal average cost. But recall that jab price is greater than MR, which means that ATC is greater than MC. Okay, now here we go. You can see ATC is greater than MC, then the ATC curve is falling. ATC is equal to MC, ATC is greater than MC, then ATC is falling, right? آپ کو یقیناً یہ بات یاد ہوگی, right? اگر آپ کو تھوڑا سا میں اس پر آپ کو یہ پوائنٹر کے ذریعے سے آپ کو یہ ایکسپلین بھی کر دیتا ہوں اس چھوٹی سی جگہ, right? آپ کو یاد ہے نا, this is quantity, this is cost, this is average cost and this is marginal cost. جہاں پر ایوریج کاسٹ منیمم ہے وہاں پر ایم سی اینڈ اے سی ایکول ہے. اب یہ دیکھیں, اس سے پہلے دیکھیں یہ آپ کی جو ہے وہ آپٹیمل یوز آف پلانٹ ہے, رائٹ. سو یہ والا, اس سے پیچھے کی طرف آپ دیکھیں کیا ہے, ایوریج کاسٹ از گریٹر دین مارجنل کاسٹ. ایٹ آپٹیمل یوز ایوریج اینڈ مارجنل از ایکول, رائٹ, اینڈ آفٹر دیٹ average cost is less than marginal cost. So پہلے average cost is greater than optimal use. جب آپ کی average cost گر رہی ہوتی ہے, جس وقت گر رہی ہوتی ہے, اگر AC is greater than MC ہو تو اس کا مطلب ہے average cost ابھی آپ کی گر رہی ہے, اور جہاں پر یہ minimum پہ پہنچے تو یہ equal ہو جاتے ہیں. اور اگر MC is greater than AC ہو تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایوریج کاسٹ انکریز ہو رہی ہے. if اب اس ایگزامپل میں آ جائیں, if یہاں پر دیکھیں if MC is less than ATC, other word ATC is greater than MC, then the average total cost is falling. یہی وہ ہے نا, average total cost is greater than MC, right, اور MC is less than یہ والی صورتحال جو ہے جس کے نیچے میں نے انڈر لائن کیا ہے, یہ والی صورتحال اس کوانٹٹی سے اس طرف ہے, right. Here ATC is greater than MC, right. It means average cost is
falling. Okay, now see, with output in the range of falling ATC, output is less than capacity output, right? ये रेंज है बेटा, इसको गौर से देखें, ये रेंज सारी, ये आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट is greater than marginal cost, right? So इसका मतलब है कि with output in the range of falling ATC, output is less than capacity. जितना ये fall करता रहता है, जितनी देर ये average total cost fall करता रहता है, इसका मतलब less than capacity. आपको मैंने भी बताया, जहाँ पे बल्कि पिछले लेक्चर में शायद मैंने आपको बताया था, optimal use of plant, less than optimal use of plant और more than optimal. जब एवरेज टोटल कॉस्ट गिर रही है, फॉलिंग टेंडेंसी है उसके अंदर, इट मींस कि वी आर हेडिंग, अभी हम जैसे से प्रोडक्शन बढ़ाते जा रहे हैं, कॉस्ट गिरती चली है. जब मिनिमम पे आएगी ना, हम उसे कहेंगे वो क्या है, कैपेसिटी आउटपुट, राइट? अब इससे ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो एवरेज कास्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी, इससे कम करेंगे तो भी एवरेज कास्ट गिर रही होगी. विद आउटपुट इन द रेंज ऑफ फॉलिंग ATC, आउटपुट इज लेस देन कैपेसिटी आउटपुट. यहां से देखें ना आप, इस जगह से लेके ये मिनिमम अगर पॉइंट है, दिस इज, इफ दिस इज द मिनिमम पॉइंट, इफ दिस पॉइंट इज मिनिमम पॉइंट, लेट्स से. सो इससे पीछे पीछे देखें, एवरेज कॉस्ट अभी गिर रहा है. विद आउटपुट रेंज ऑफ फॉलिंग ATC, यहां से लेके ना यहां तक जितनी भी आउटपुट है, आप कर लेंगे 50 से लेके 100 तक आउटपुट, फॉलिंग रेंज है ना, एवरेज टोटल का फॉलिंग रेंज है. इट मीन with output in the range of falling ATC, output is less than capacity output. Okay, you can see here, अगर वो capacity output कितनी है उसकी, that is 100. What is that? That is 100. Capacity output is 100, and what they are producing 50. So excess capacity कितनी है आपकी इस वक्त उस फर्म का, 50, अराउंड 50, 100% एक्सेस कैपेसिटी है, राइट? और टोटल डिमांड लेट्स से 150 है. तो एनीवे, सो कैपेसिटी आउटपुट इज 100 एंड एक्सेस कैपेसिटी उसके पास कितनी है, दैट इज 50. हियर वी गो. गुड्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड एट द मिनिमम यूनिट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इन द लॉन्ग रन, राइट? सो गुड्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड एट the minimum unit cost of the production in the long run. long run के अंदर minimum cost पड़ रही है. अगर तो इतनी production होती है जो एरो आपको बता रहा है, ठीक है, 100, तो आप ऐसे कहें minimum cost पर ये production हो रही है. Now, here we go. So product development and marketing, innovation and product development के ऊपर हम पहले बात करेंगे. We have looked at the firm profit maximizing output, decisions in the short run and the long run of a given product and with given marketing effort. To keep earning an economic profit, a firm in a monopolistic competition must be in a state of continuous product development. New product development allows a firm to gain a competitive edge, if only temporarily, before competitor imitate the innovation. Simple सी बात है बड़ी. देखिए, जब monopolistic competition है तो competition है, ठीक है. अब इनोवेशन और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर मुसलसल चेंजेस आ रही हैं. अगर आपने कोई चेंज लाई है, so somebody will look at it, like it, इस वजह से सेल हो रही है, तो they could follow, यानी कि कुछ ज्यादा अरसे तक आप उसकी इनोवेशन से फायदा नहीं उठाते. लिहाजा आपको क्या है, मुसलसल हर वक्त जो है रिसर्च और प्रोडक्ट डेवलपमेंट और इनोवेशन के ऊपर यू विल हैव टू कंसंट्रेट. ओके, सो इट मींस कि फर्म की आउटपुट और प्राइस किस तरह से डिटरमिन होती है, हमने लॉन्ग रन में आपको बता दिया, ठीक है. फिर हम देखेंगे अब मार्केटिंग एफर्ट की बात आ गई, और वो आउटपुट डिटरमिन हो रही है, वो ऑप्टिमल यूज ऑफ प्लांट पे नहीं हो रही. ओके, ये भी आपको क्लियर किया पिछली डायग्राम में. टू कीप अर्निंग एन इकोनॉमिक प्रॉफिट, अ फर्म इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मस्ट बी इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस प्रोडक्ट डेवलपमेंट. हर वक्त प्रोडक्ट को डेवलप करने की स्टेट में रहे, ठीक है, तब वो सर्वाइव कर सकते हैं. न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट अलाउज अ फर्म टू गेन अ कम्पिटिटिव एज. कम्पिटिटिव एज मिलता है, हाउएवर if only temporarily, before competitor imitate the innovation. Okay, here we go. Now innovation is costly, but it increases total revenue. ये भी मालूम है कि innovation, बहरहाल innovate करना हो, you will have to spend time and energy and your money to develop a new thing or new ways of producing a product. So innovation is costly, but it increases total revenue. Innovation अगरचे कि महंगी होती है, लेकिन इससे आपके total revenue बहरहाल बढ़ जाते हैं. Firms pursue product development until the marginal revenue from innovation equals the marginal cost of innovation. Firm pursues product development
until the marginal revenues for innovation equals to marginal cost of innovation. उस वक्त तक वो innovation करती चली जाती हैं जब तक marginal revenue और marginal cost equal हो जाते हैं. Product development may be benefit the consumer by providing an improved product. ज़ाहिर consumer को उसका benefit तो होगा कि इसे improved product मिलेंगी, or it may only create the appearance of a change in the product quantity. So मुमकिन है ये है कि उसकी सिर्फ appearance भी change हो, ठीक है. Regardless of whether the product improvement is real or imagined, its value to consumer is its marginal benefit, which is the amount of the consumer is willing to pay for it. Okay. Now, marketing. A firm's marketing program use advertisement and packing as the two principal methods to market its differentiated product to the consumer. So, simple सी बात आपको इसमें बताई जा रही है, आप देखें, advertisement and packing. So, a firm's marketing program uses advertisement and packing as the two principal methods to market its differentiated product to the consumer. Product differentiated है, उसमें थोड़ा फर्क है, क्वालिटी क्वांटिटीज दिखाई देने में, किसी तरह से भी उसके अंदर जो है वो दिखने में या उसकी पैकिंग में या उसके टेस्ट में कुछ ना कुछ फर्क डाला गया, दूसरी प्रोडक्ट से डिफरेंट किया गया, राइट. और मार्केटिंग प्रोग्राम जो है वो एडवर्टाइजमेंट और उसकी पैकेजिंग पर बेस करती है, राइट. ओके, नाउ फर्म्स इन मोनोपोलिस्टिक competition incurs heavy marketing and advertisement expenditure to enhance the perception of quality difference between their product and rivals products. देखिए ना, मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दी थी और एग्जैक्टली आपको अब समझ आए कि देखिए कि अगरचे कि वो दोनों प्रोडक्ट्स तकरीबन सेम होती हैं, टाइनी सी डिफरेंशिएशन होती है. However, they spend lot of money to prove this, that their product is much or far better than their competitors, right. तो आपने देखा होगा कि इस तरह से किया जाता है कि दो competitors हैं और वो अपने बताते हैं कि जी, एक कहते हैं हमने लौंग शामिल कर लिया है, दूसरे ने कहा कि हमने मिसवाक के इंग्रेडिएंट्स, कुछ ने कहा कि हमने सेंसिटिविटी को रोकने के लिए जो भी दांतों के लिए आजमूदा नुस्खे हैं जो हमने बड़े बुजुर्गों से सुने हैं, तो लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं, राइट. जब उन्होंने देखा अट्रैक्ट होते, उन्होंने उस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट उस प्रोडक्ट के अंदर शामिल कर दिया, जिससे क्या हुआ, लोग अट्रैक्ट होना शुरू हुए. आपको अच्छी तरह से मालूम है कि चीज में फर्क थोड़ा सा होता है मोनोपोलिस्टिक कंपनी, लेकिन बहुत पैसे खर्च करके उसके फर्क को एक्सटेंड करने की कोशिश की जा सकती है. एग्जैक्टली वही बात, फर्म्स इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इनकर हैवी मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर पर बहुत पैसे खर्च किए जाते हैं टू एनहांस द परसेप्शन, लोगों की इस परसेप्शन के लिए कि जी उनकी क्वालिटी दूसरों से बहुत बेहतर है. These costs make up a large portion of the price for the product. These costs make up a large portion of price for the product. ठीक है जी, वो इसमें प्राइस की तरफ ये कॉस्ट जो है प्राइस को काफी चेंज कर देते हैं. These costs make up a large portion of the price for the product. प्राइस जो फर्ज करें आप 100 रुपए का एक टूथपेस्ट ले रहे हैं, तो आपको इसमें जब मैं कह रहा हूँ कि लार्ज पोर्शन जो है वो किस पर, एडवर्टीजमेंट पर खर्च हो रहा होता है, या एडवर्टीजमेंट की वजह से उसकी प्राइस 100 रुपए, अदरवाइज मे बी वो 60 रुपीज की हो, 50 की हो, राइट. तो एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट ऐड करके तो उसकी प्राइस जो है वो 100 बन जाती है. ओके, एनीवे, हियर वी गो. प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग, ये सिंपल सा आप इसको गौर से देखिएगा, ठीक है. ये बेसिकली अमेरिकन जो इकोनॉमी के हवाले से बात है, तो इसमें डिफरेंट है. दिस फिगर शोज एस्टिमेट्स ऑफ द परसेंटेज ऑफ सेल्स प्राइसेस फॉर डिफरेंट मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट. क्या है एस्टिमेट्स ऑफ परसेंटेज सेल प्राइस, राइट. नाउ हियर वी सी cleaning up supplies and toys top the list at that most 15%. so ये जो टॉप पर है ये almost 15%, right. supplies and toys top the list at the more 15% ज्यादा करते हैं, right. selling cost and the total cost. selling cost like advertising expenditure, fancy retail, buildings etc. are fixed cost, ठीक है. selling cost like advertising expenditure, fancy retailing, building etc. और fixed cost, ये fixed cost में शामिल होते हैं. आपको याद है ना, मैंने आपको बताया था fixed cost कौन से होते हैं, right. average fixed cost decreases as production increases. average fixed cost क्या करता है, decrease करता है. अब आपको अच्छी तरह से
मैंने बताया, याद भी होगा कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अब ये जो एडवर्टीजमेंट है, राइट, ये कौन सी कॉस्ट का पार्ट बनेगी? फिक्स्ड कॉस्ट का। और आपको मालूम है कि जैसे जैसे आप प्रोडक्शन ज्यादा करते जाएं, फिक्स्ड कॉस्ट क्या करती रहती है? कम होती है। फर्ज करें फिक्स कॉस्ट 100 रुपीज है, प्रोडक्शन 1 है तो एवरेज फिक्स कॉस्ट 100 होगी। प्रोडक्शन 10 है तो एवरेज फिक्स कॉस्ट 100/10 हो जाएगी, मीन कम हो रही है। एवरेज अगर आपकी प्रोडक्शन 20 है तो एवरेज कॉस्ट 100/20। तो आपने देखा कि जैसे जैसे प्रोडक्शन ज्यादा होती चली जाती है, एवरेज फिक्स कॉस्ट गिरती चली जाती है और ये जितनी प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे ये कम होती एक्स एक्सिस यानी कि क्वांटिटी एक्सिस के बहुत करीब आ जाएगी, ना उसके पैरेलल होगी ना उसे छुएगी कभी। ओके, एनीवे, सो एवरेज फिक्स कॉस्ट डिक्रीजेस एज प्रोडक्शन इंक्रीजेस, सो सेलिंग कॉस्ट increases average total cost and any given level of output but do not affect the marginal cost of the production। आपको याद है ना कि मैंने आपको बताया था change in total cost divided by change in quantity is equal to marginal cost। okay, so total cost में change वो आपकी सिर्फ किस वजह से आती है? वेरिएबल कॉस्ट की वजह से आती है। फिक्स कॉस्ट की वजह से टोटल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आती। लिहाजा चेंज इन टोटल कॉस्ट ओवर चेंज इन क्वांटिटी हो या चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी हो, ये मार्जिनल कॉस्ट कहलाती है। इट मींस कि अगर आपकी फिक्स कॉस्ट के अंदर इजाफा भी होता चला जा रहा है, ठीक है जी, आपकी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर कोई चेंज नहीं आ रही, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट के अंदर कोई चेंज नहीं आ रही। मार्जिनल कॉस्ट के अंदर कोई चेंज नहीं आएगी तो मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट वुड इंटरसेक्ट एट द सेम पॉइंट वेयर दे वर ऑलरेडी इंटरसेक्टिंग बिफोर एडवर्टाइजमेंट। ओके, सो selling efforts such as advertisement are successful if they increase the demand for the firm product, right? So अगर आप देखना चाहते हैं कि फर्म्स की ये जो एडवर्टाइजमेंट की कंपेन है या मार्केटिंग की जो कंपेन चलाई है ये कामयाब है, तो उसका मतलब क्या है कि डिमांड फॉर द फर्म प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ओके, यू कैन सी दिस इज एवरेज टोटल कॉस्ट विद नो एडवर्टाइजमेंट। ओके, you know that this is average total cost is U-shaped, right? It is without advertisement. Now see, advertisement cost might lower average total cost by increasing equilibrium output and spread their fixed cost over the large quantity products, right? आपको मैंने पहले बताया क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, फिक्स्ड कॉस्ट स्प्रेड होती जाएगी। अंडरस्टैंड? जितनी भी फिक्स कॉस्ट फिक्स है और जितनी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी वो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, यानी कि एवरेज फिक्स कॉस्ट में टेंडेंसी डिक्रीज होने की होगी, right? So average total cost with no advertisement, this blue line curve is showing, right? Here with no advertisement the firm produces, let's say, 25 unit of output at an average total cost of 170, right? So a firm is producing how many units? 25 at what cost? So firm is producing 25 unit at average total cost of 170. Here you can see that this is average total cost and this is output unit. Okay, so no advertisement. With no advertisement, what firm is doing? Selling 25 unit at average cost 170. Okay, now see, here we go. Now with advertisement the firm produces 130 units for output at average total cost of 160. Advertisement हुई, right? Look, you can see this, you know, कि ये आपकी नई red one is new average total cost. ये basically average total cost है with advertisement. After adding the advertisement cost, you know, average total cost shift upward, right? And the pink area, you can see this pink area, this is advertisement cost because it is the, you know, difference between blue line and red line, right? So red line is average total cost with advertisement, blue line is average total cost without advertisement. When we were looking at that, so without advertisement that firm's average cost, total cost was 170 and they were selling 25 units. Okay, now with advertisement they are selling how much? 130. Due to advertisement, how much they are selling? 130, and their average total cost is 160. Look, so average total cost decreased, right, due to advertisement, right? However, you can see this blue line and red line, it is showing that average total cost increased, upward shift. However, due to increase in sales, average, you know,
जिस तरह के फैल गई सारी कमोडिटीज के ऊपर 130 पर एवरेज जो है 160 है, और वो पहले बिफोर एडवर्टाइजमेंट कितना बिक रहा है 20 एंड 170. विद एडवर्टाइजमेंट द फर्म प्रोड्यूसेस 130 यूनिट्स of output at average total cost of 160. Okay, now you can see the advertising expenditure shift the average total cost curve upward, but the firm operate at higher output and lower ATC than in it would without advertisement. You can see that this part from 25 to 130, this is the increase quantity bought, advertisement can decrease the ATC. आप चूंकि ज्यादा क्वांटिटी बिकी लिहाजा एवरेज आपकी जो है वो टोटल कॉस्ट कम हो गई. ओके, सो आपने देखा कि 160 हो गई. द एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर शिफ्ट द एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व अपवर्ड, बट द फर्म्स ऑपरेट एट हायर आउटपुट एंड लोअर एवरेज टोटल कॉस्ट देन इट वुड विदाउट एडवर्टाइजिंग. ओके, सो आपने देखा एडवर्टाइज किया, आपकी चीजें ज्यादा बिकी, तो आप पहले 25 बेच रहे थे 170 एवरेज कॉस्ट के ऊपर, अब आप 130 बेच रहे हैं और एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीज बाय 160. हाउएवर यू कैन सी दैट एवरेज कॉस्ट तो अपवर्ड शिफ्ट हुई थी, लेकिन बावजूद इसके उसकी शिफ्ट होने के एडवर्टीजमेंट की वजह से उसकी एवरेज कॉस्ट जो है वो क्या होगी, कम होगी. बिकॉज क्यों कम होगी, क्योंकि आप वो क्वांटिटी ज्यादा सेल कर रहे हैं, और ये आपको मैंने बताया ना एवरेज कॉस्ट आप जैसे आउटपुट बढ़ा रहे हैं आपकी भी कम होती चली जाती है. ओके, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग के हवाले से, बट एडवर्टीजमेंट कैन इंक्रीज अ फर्म्स डिमांड एंड प्रॉफिट इन द शॉर्ट रन ओनली. शॉर्ट रन होगा तो फिर डिमांड भी बढ़ जाएगी और प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा. लॉन्ग रन में क्या प्रॉब्लम होता है, मैंने आपको पहले बताया था, इकोनॉमिक प्रॉब्लम प्रॉफिट ले रहे हैं, इट इंड्यूस द फर्म्स जो कि बाहर बैठी हुई हैं, दे कैन गेट इनटू द मार्केट, दे विल गेट द शेयर एंड द प्रॉफिट बिकम नॉर्मल. राइट नाउ इकोनॉमिक प्रॉफिट लीड्स टू एंट्री व्हिच डिक्रीजेस द डिमांड फॉर ईच फर्म प्रोडक्ट्स in the long run, to the extent that advertising and selling costs provide consumer with information and services that they value more highly than their cost, these activities are efficient. Okay, we'll see a little bit comparison between puffer competition, monopoly and monopolistic competition. Okay, so that you इस तरह से आपको फायदा क्या होगा, आपको फायदा होगा तीनों चीजों को जब आप इकट्ठा देखेंगे तो उससे आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी बेहतर होगा, और हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज ऑल थ्री मार्केट स्ट्रक्चर एंड हाउ टू कंस्ट्रक्ट देयर डायग्राम, इट वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल. Okay, now see, look at this. First of all, I'll draw puffer competition, then monopoly, and then monopolistic competition. Okay, so a little bit difference, right? So look at this, these are the P is equal to A, R is equal to MR, right, under puffer competition. This is PC, right, and this is monopoly and this is monopolistic competition, right? So X is Q, and P and P and C whatever, right, and quantity and quantity. Okay, now see, this is monopoly, and monopoly's revenue curves are here, average revenue and minor. Okay, monopolistic competition, they are neither like buffer competition nor like my monopoly. They are little bit like that, average revenue, and like this one is minor. So these are the revenue curves difference between monopoly and monopolistic competition and puffer competition. However, the equilibrium condition for all these three is same. This is MC, sorry, I should start a little bit from here. This is the marginal cost equation, इसको x axis पे गिराएं, quantity तय हो गई, और this is the price. Okay, now this is the marginal cost curve and it intersecting it here, so this is the quantity and that one is the price. Okay, and this is monopolistic competition, this is marginal cost and this is the equilibrium point, quantity is determined and price is determined. Okay, I hope you understand these all three. This is the equilibrium condition, right? So average cost आप देख लें, अगर ये long run के आप बनाएं तो ये देखें यहाँ से गुजरे, it mean normal profit, right? This is the economic profit, right? And
This is again normal profit. So this is how we explain and draw the diagrams of perfect competition, monopoly and monopolistic competition. So what is perfect competition? Large number of buyer, large number of seller, free entry, free exit, price and output is determined by demand and supply forces. Okay, goods are homogeneous, right? So these are the آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ perfect competition کی خصوصیات ہوتی ہیں, right? So دوسرا آپ کا monopoly, only one firm producing whole product or they have complete over whole supply. Okay, so یہ دوسرا آپ کا monopoly ہو گیا. monopolistic competition ان دونوں کا دیکھیں, few monopolists, there is large number of there is monopolists who are competing with each other. monopolist ہے وہ آپس میں compete کر رہے ہیں. اب دیکھیں free entry, free exit perfect competition میں بھی ہے, monopolistic competition میں however monopoly کے اندر موجود نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی free entry اگر entry ہو جائے پھر تو monopoly نہ رہی نا, تو monopoly کے لیے ضروری ہے کہ بیریئرز ہوں, entry کے اوپر بیریئرز ہوں. اوکے, so there is no entry, right? So in that case the difference in entry and exit کیا ہے؟ perfect competition اور monopolistic competition same ہے, free entry, free exit, however جو ہے monopoly کے اندر different ہے. اوکے, price and output determined with the demand and supply forces, right? perfect competition میں بالکل exactly وہی ہے. monopolistic competition کے اندر they will have to create a differentiation. وہ کیا کرتے ہیں؟ پروڈکٹ کے اندر ڈفرینسیشن ڈالتے ہیں, کوالٹی وائز بھی, کوانٹٹی وائز بھی. ٹھیک ہے, آپ نے کبھی بازار جائے نا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بعض پروڈکٹس بالکل سیم ہے, however اس کی پیکنگ میں ڈفرینس کر کے آپ کو ڈفرینسیشن کی, پرائس میں تھوڑا سا ڈفرینس, اس کا جو آپ اس کے بڑی کلرفل پیکنگ کر دی جاتی ہے, رائٹ, کسی چیز کی, رائٹ, اس کی پریزنٹیشن بہت اچھی ہوتی ہے, اس کو کسی ایسے ریک پر پریزنٹ کیا ہوتا ہے جو آپ کے بالکل سامنے آتا ہے. کبھی آپ مارکیٹ شاپنگ مال میں جائیں نا تو جہاں پر آپ پیسے دیتے ہیں, ٹل اسے بولتے ہیں, رائٹ, سو ایک لائن لگی ہوتی ہے, پیپل آر پیئنگ فار دیئر پروڈکٹ وچ دے, بڑے سے ڈپارٹمنٹل سٹورز کی میں بات کر رہا ہوں. تو جو ڈپارٹمنٹل سٹور ہوتا ہے نا, تو جہاں پہ وہ ٹل, جہاں پہ وہ پیسے کا, اس کے ساتھ جو ہے نا بہت ساری چیزیں پڑی ہوتی ہیں جس میں کینڈیز بھی اور ڈفرنٹ ٹائپ آف لائٹرز اینڈ دیز آل اسٹف. وائی یو نو وائی دے آر دیئر؟ بیکاز آپ کی نظر پڑے اور آپ کو یاد بھی آ جائے, یا آپ کے پاس اگر چینج بچ گیا تو آپ وہ چیز لے لیں. اب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ خود ہی سے انہوں نے رکھے, تو نہیں, وہ جو ان چیزوں کے پروڈیوسرز ہیں نا, پروڈکٹ جن کی ہیں, وہ انہوں نے وہاں پہ رکھوانے کے ان کو پیسے بھی دیتے ہیں, پرسنٹیج دیتے ہیں, رائٹ, سو دیٹ ان کی چیزیں زیادہ بکیں, لوگوں کی نظر سے زیادہ گزریں. سو اینی وے, سمپلی اور آخری بات آپ کو یہ بتانی ہے, پرفیکٹ کمپٹیشن اور مونوپلی, پیور مونوپلی یا پرفیکٹ کمپٹیشن ریئل ورلڈ میں ایگزسٹ کرے پاسبل نہیں. ہاؤ ایور مونوپولسٹک کمپٹیشن جو ہے وہ آپ اپنے ارد گرد میں روزمرہ میں دیکھتے ہیں کہ فرم جو ہے میکسیمم پروڈکشن پروسیس آپ کے اراؤنڈ جو ہے آپ یہ مارکیٹ میں خریدتے ہیں, وہ انڈر پرفیکٹ کمپٹیشن, مونوپولسٹک کمپٹیشن ہی پروڈکشن ہو رہی ہے. اوکے, سو نیکسٹ لیکچر میں ہم آپ کو اولیگوپلی اینڈ ڈیوپلی کے بارے میں بتائیں گے, اور آپ ان دونوں کو, تینوں لیکچرز رادر پرفیکٹ کمپٹیشن, مونوپلی اور مونوپولسٹک کمپٹیشن اچھی طرح سے غور سے دیکھیے گا, اور پھر اس کے ساتھ ہم آخری جو ہے فارم کی ٹائپ جو ہے مونوپولسٹک کمپٹیشن کے بعد ڈیوپلی اور اولیگوپلی کے اوپر ہم بات کریں گے. اور تب تک کے لیے, اگلے لیکچر تک کے لیے خدا حافظ.